ایک رات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور دے قریب بیٹھی ہیں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سوال کرنے یا رسول اللہ یہ تا دسو آسمان دے جتنے ستارے ہیں انہیں دے برابر بھی کہتے نیکی ہیں. حضرت اما عائشہ سوال کیا کرنے پہ یا رسول اللہ اے دسو آسمان سے جتنے ستارے ہیں. اس تو پتہ اے چلتا ہے کہ اما عائشہ کو پتہ کہ اللہ دا نبی علم ستارے دا علم میں جان دے. فرمایا کتنے ستارے ہیں آسمان دے؟ سوال تو دے سکتے ہیں نا. فرمایا یا رسول اللہ آسمان دے ستارے دے برابر بھی کہہ دینے کے میرا محبوب قربان کر دیا یا عائشہ میں دین دی تبلیغ کرن واسطے میں ستارے دا علم جان واسطے نہیں آیا. لیکن محبوب صاحب میں ہاں عائشہ ایک ہستی ہے فرمایا نیکیوں فرمایا آسمان دے ستارے تو زیادہ یا انہاں دے برابر ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑی ہستی ہے جن دی نیکی آسمان دے ستارے دے برابر ہیں؟ فرمایا ہاں وہ ہستی میرا غلام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. عائشہ صدیقہ نے سنا آپ پریشان ہو گئے. عرض کتنے ہیں یا رسول اللہ میرے سر دے تاج فرمایا جو میرا والد جڑا پریشانی دی عالم دی مشکلات دی عالم دی اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیتا ہے. یا رسول اللہ کیا میرے والد کے نیکی ہیں اس تو بھی کم ہے. میرے ماں باپ مسکرائے فرمایا عائشہ نہیں میں تارے کو پوچھنا چاہنا سوال مطلق ہے. فرمایا کہ دسو ان آسمان دے ستارے دے برابر بھی کہتے نیکی ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1400 سال پہلے لیکن آج تک سارے نبی دے غلام ہیں. لیکن اس تو پتہ ہے چلا ڈاکٹر صاحب نے میلاد منائے اس میں جیڑا بھی نبی دا غلام آئے اللہ دے نبی دی نظر اس تے بھی ہے. کیوں فرمایا کہ میں سارے دے نیکیاں جانتا ہوں. فرمایا انہاں دے وچ زیادہ نیکیاں حضرت سیدنا عمر بن خطاب دیے آسمان دے ستارے دے برابر ہیں. اللہ دے نبی نے جڑے ویلے فرمایا حضرت اما عائشہ پھر میرے باپ دا کتنا مقام ہے. اللہ دے نبی مسکرائے فرمایا عائشہ عمر دے نیکیاں ساری ایک طرف لیکن صدیق اکبر دی ایک نیکی جڑے غار ثور دے وچ آ کے لیکن نال لے کے گئے تے میں اپنے گود دے وچ سلینے فرمایا کہ ساری نیکیاں تے فضیلت پاویں دی. یا رسول فرمایا کہ سیدنا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد بنا کے حضرت اسی وقت اب رب جلال نے اپنے حبیب کو ایسا مقام عطا فرمایا 1400 سال تو لے کے آج تک پوری دنیا تے مختلف زبان ہیں جتنے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ بہن اپنی زبان دے نال رب کو شہی کریں عاجزانہ اپیل کریں اپنی درخواست پیش کریں. کملی والے آقا تیری ذات تے قربان منیا خدا دی قسم اللہ دے نبی سارے دے زبانہ سارے دے لب کو شہیاں سنیں. فرمایا دلیل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ تو روایت میرے محبوب علیہ السلام لیکن تشریف فرمائے اس روایات کو نقل کرنے والا امام مسلم بھی ہے امام مشکات بھی ہے اور مختلف طرق نال حدیث ہے. میرے محبوب علیہ السلام لیکن تشریف فرمائے صحابہ دا جمٹ ہا ایک عربی آیا جن حد دے وچ گو ہے محبوب دی بارگاہ دے وچ آیا اللہ دے نبی نے فرمایا او عربی میں تے کوئی نیکی دی دعوت دیواں تو نیکی تے کم کرے سے یا نہ کرے سے. عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہ کرے سا؟ فرمایا کہ میں تے یہ آکھنا چاہنا کہ تو آگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ. فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کو حکمت اور میں انہیں بھیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو اپنا نبی اس عربی نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو کیویں منا اس دی کوئی تصدیق اس بات دی اگر کوئی
تصدیق کرے کہ واقعی تسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، اللہ دے نبی ہو۔ پھر میں من سے فرمایا تو دے ساتھ کیا منوانا چاہنا کہندے کو سننا چاہنے عرض کی تو یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں بھی گو ہے نا گو، اگر اے توڑی تصدیق کر گنے واقعی تسا اللہ دے نبی ہو تو میں بھی تصدیق کر گی۔ جو ویلے گل کی تیرا میرے محبوب نے فرمایا او گو دسا میں کون ہاں، گو دسا میں کون ہاں، گو دی زبان کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے لبیک و سعدیک بانتا مزین فیکا، وہ لوگو سنو وہ اللہ دے نبی دی بارگاہ دے وچ بولے جی پئیے لبیک میں حاضر ہوں، سعدیک اور خوش نصیب ہیں او لوگ کیڑے لوگ جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ حاضر بیٹھے ہیں۔ فرمایا یا ایک ہی طرف آگے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب فرمایا کہ میں کون ہوں اور تو کہہ کو میں تو کہہ تو گو نے عرض کی کہ میں اس رب دی عبادت کرنیا جا وحدہ لا شریک ذات۔ فرمایا جے جنت مومنہ واسطے بنی ہے، فرمایا جے جہنم دوست کی مطلب جے کافرہ واسطے بنی ہے، فرمایا جے عرش لو کرسی مکان سب کچھ اس ذات دا ہے، میں اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دینی ہے کہ تساں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جڑے میرے ایک گل کی تھی نا میں ان طرف پوچھنا چاہنا ہوں دسو زبان سمجھ کہ گو کیا دی پئیے لیکن اللہ دے نبی کو اللہ نے مقام ایسا مرتبہ ایسا خدا دی قسم اگر وہ آگے سوال کرے کہ اللہ دے نبی اس دی زبان تو جواب دے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے بکری رکھی جو میرے محبوب علیہ السلام گھر دے تشریف گناوے تے او بکری آرام سکون نال بہ کے نبی دے چہرے دا دیدار کرے۔ یار انہاں کول تے او بکری بھی بہتر ہے جڑا حضور دی اتنے آدم تے محبت کرن والے ہائی بے زبان انسان ناطق نہیں لیکن دل دے وچ محبت مصطفیٰ اتنی ہے کہ حضور جے ویلے گھر تشریف گھراوے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کرے ہا عائشہ معنین کتنے تک حضور گھر دے وچ رہوے نا بکری آرام کر کے حضور دا دیدار فرماوے جے ویلے حضور باہر تشریف گھراوے نا بکری سارا جیون مطلب مسئلہ کر دیندی ہے تنگ کر دیندی ہے پتہ چلا کہ نبی کو جانور بھی جان دے کے سارے واسطے رحمت او نبی دا ملا حضرت عامر نے میں اپنے گھر دے وچ سارے صحابہ کو سدا میں آج احباب نے اتنے گیا نا دوستاں کو دعوت دیتی ہے علماء کو بلائے آقا علیہ السلام نے پتہ چلا ہے کہ حضرت عامر دے کر صحابہ دا جرم اٹھے صحابہ اکرام حضرت عامر دے گھر دے وچ موجود ہیں۔ فرمایا جڑے ویلے محبوب نو پتہ چلے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر دے گھر تشریف گئے جڑے ویلے دروازے تے پہنچے من دکل باب حضرت عامر نے فرمایا بیٹے کو ونج پتہ کر دروازے تے کون ہے جب ویلے دروازے تے پہنچے تے کیا ڈٹھے ہوئے کملی والے آقا سرکار خود تشریف لا چکے یہ خود تشریف لین حضرت عامر بیٹے جلدی دوڑ کے اپنے ابو حضور دی بارگاہ دے عرض کیتی ہے کہ ابو حضور جہاں کملی والے دا ذکر اسا مل کے کرے دے بیٹھے ہیں سن دے بیٹھے ہیں اور کملی والا آقا خود تشریف لا چکا ہے عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا صحابہ کو بھی اس چیز دی خبر ہے کہ نبی دا ذکر کرنا اے بھی عبادت ہے اور کیوں نہ عبادت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الى المصحف عبادت اگر باپ دا چہرہ دیکھنا عبادت ہو سکتا
نبی دا ذکر کرنا کیوں نہیں عبادت؟ فرمایا النظر الی الکعبہ عبادت، فرمایا کعبہ بیت اللہ دا دیکھنا عبادت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب دی جس جگہ تے آپ آرام فرمیندے پین وہ مٹی کو مقام عرش تو بھی زیادہ عطا فرما چھوڑا ہے۔ تو فرمایا اس حبیب دا ذکر حضرت عامر اپنے بیٹے کو فرمانے کہ کون ہے دروازے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ حضرت عامر آئے، عرض کیتن یا رسول اللہ اندر تشریف دینا، میرے محبوب علیہ السلام اندر تشریف دینا وینے ہن سوال کریں کہ اے میرے غلاموں کیڑا ذکر کریں دے پہ آوے، ذکر کیڑا شروع ہے؟ عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رب دی حمد پیش کی، اس دے بعد توڑا ذکر خیر کریں دے پہ آوے۔ فرمایا صرف ای وجہ کیوں بیٹھے آوے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ توڑے ذکر واسطے بیٹھے ہاں سے۔ فرمایا کیا اس بات کی تُسا تصدیق کریں دے ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ تصدیق کریں دے اور گواہی بھی دینے ہیں کہ توڑا ذکر کرن تے سون واسطے بیٹھے ہاں۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ پھر گواہ بن منجو آج توڑے ساریاں دی بخشش توڑے ساریاں دی بخشش ہو گئی ہے، تو پتہ چلا نبی دا ذکر کرنا بھی اعلیٰ افضل ہے، نبی دا ذکر سننا بھی افضل ہے اور ایک بخشش دا ذریعہ بھی ہے۔ محبوب نے پھر فرمایا کہ صحابہ یہ سوال تُونے دل دے وچ آیا ہو سی کہ میں تو نے کوئی تصدیق کیوں کروائی ہے، تو نے کوئی اتنی زیادہ گواہی کیوں کی دیئے؟ فرمایا کہ میں 1400 سال بعد آن امت کو دسامنا چاہنا کہ جڑے جڑے میرا ذکر دی محفل وچ بے کے میرا دل محبت نال ذکر سن سن، خدا دی قسم انہاں واسطے بھی ایو حکم ہو سی جڑا اعتصابات نعرہ رسالت تھوڑا جاگ کے سن